اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام کے سلسلے سے ہماری گفتگو کل جو پہنچی کہ تقلید کے کیا معنی ہے اور جس کی تقلید کی جائے اس کے شرائط کیا ہیں، اور عورت کے سلسلے سے بتایا گیا کہ خداوند عالم نے اس کی آزادی نہیں چھینی ہے بلکہ اس کو اتنا آزاد بنایا ہے کہ وہ بھی درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتی ہے اور کسی دوسروں کی تقلید کرنے کی محتاج نہیں رہ سکتی، اگر وہ چاہے تو اتنا علم حاصل کر لے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا مجتہد عالم کو پہچاننے کے لیے تحقیق ضروری ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان تقلید کرنے میں بالکل آزاد ہے، یعنی اگر شوہر کسی دوسرے کی تقلید کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے اسی مجتہد کی تقلید کرے، بلکہ اگر وہ جس کی بھی چاہے دوسرے مجتہد میں جو ضرور شرائط دیکھے تو اس کی تقلید کر سکتی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک نیا درس کی اجتہاد اور تقلید میں جو مجتہد ہوتے ہیں، ہم مجتہد کو کیسے جانیں کہ وہ عالم ہے، یعنی اس زمانے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یا کیسے ہم جانیں کہ یہ مجتہد ہیں یا آیت اللہ ہیں اور ہمیں ان کی تقلید کرنا چاہیے۔ تو اس کے پہچاننے کے 3 طریقے بتائے گئے، دھیان رکھیے گا۔ مجتہد کو اور عالم کو پہچاننے کے 3 طریقے بتائے گئے۔ نمبر 1، انسان خود اتنا پڑھا لکھا ہو کہ یقین حاصل کر لے، یعنی وہ خود ایسا صاحب علم ہو کہ مجتہد اور عالم کو باقاعدہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اتنا علم ہے کہ وہ خود پہچان سکتا ہو تو وہ خود پہچان لے اور وہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے بعد اس کی تقلید کرے۔ نمبر 2 ایسے عادل علماء جو ایک مجتہد اور عالم کی پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ کسی مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کریں گے تو ہم مانیں گے، یعنی کہ 2 علماء کی جو عادل ہوں اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت وہ رکھتے ہوں، تو جب وہ ایسے 2 عادل علماء ہوں اور کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ مجتہد ہے یا عالم ہے، تو پھر وہاں پہ ہم ان کی بات کو سنیں گے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے جنہیں وہ بتائیں گے ہم انہیں مجتہد اور عالم مانیں گے۔ نمبر 3، کچھ ایسے اہل علم حضرات جو مجتہد اور عالم کو پہچان سکتے ہوں اور ان کے کہنے سے اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ کسی کے مجتہد عالم ہونے کی تصدیق وہ کر دیں اور ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ نمبر 1، اب آرام سے میں اسے سمجھا دوں، انسان خود اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون مجتہد ہے کون عالم ہے، تو وہ خود پہچانے گا۔ یا صرف 2 علماء ہیں جو عادل ہیں، عادل کی تعریف کل کی گئی، عادل یعنی جو واجبات کو انجام دیتے ہوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، گناہ صغیرہ بار بار نہ کرتے ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی صاحب نے عادل کی تعریف کی کہ اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے پڑوسیوں سے کہ وہ کیسا ہے تو لوگ کہیں کہ ہاں وہ بندہ اچھا ہے، اسے عادل کہا جاتا ہے۔ عادل اسے کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائے رکھے، تمام محرمات سے یعنی گناہ کبیرہ سے بچاتا رہے اور تمام واجبات کو انجام دیتا رہے۔ تو 2 عادل علماء جو خود اتنے پڑھے لکھے ہوں، قابل ہوں کہ وہ پہچان سکتے ہوں کہ مجتہد کون ہے عالم کون ہے، اگر وہ ہمیں بتا دے کہ یہ فلاں بندہ عالم ہے، فلاں بندہ عالم ہے، فلاں بندہ مجتہد ہے، تو ہم ان کی بات کو سن کر انہیں مان لیں گے جن کے بارے میں یہ 2 عادل علماء بتا رہے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ یہ ہے مجتہد کو پہچاننے کا کہ 2 عادل علماء نہیں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے جانکار ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے، فلاں شخص عالم ہے، اور ان کے کہنے سے ہمیں اطمینان بھی حاصل ہو جا رہا ہے تو ہم اسے مجتہد مان لیں گے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں مجتہد کو اور عالم کو۔ دھیان رکھیں یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تقلید کرنا واجب و ضروری ہے، اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں تو گویا آپ کے تمام اعمال خراب و بیکار ہیں، لہٰذا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تقلید کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تقلید کی بھی نیت جو کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں، یعنی کہ جب انسان بالغ و عاقل ہو تو اسی وقت اسے چاہیے کہ وہ نیت کر لے کہ میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے، تو اسے کر لینا چاہیے۔ اب آپ آگے بڑھیے، یہ مجتہد کے بارے میں بات ہو گئی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ مجتہد ہے یا یہ عالم ہے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ اگر ہم کسی کی تقلید کر رہے ہیں، مثلاً آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی حسینی سستانی صاحب کی، تو انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، ہم کس طریقے سے جان سکیں گے کہ یہ ان کا فتویٰ ہے یا ان کا فتویٰ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے 4 راستے ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ مجتہد کا ہے یا نہیں ہے۔ مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کا
4 طریقہ ہے۔ نمبر 1، ہم خود مجتہد کے پاس اور مجتہد سے یہ فتویٰ سنیں، نمبر 1 طریقہ۔ نمبر 2، 2 عادل افراد سے ہم سنیں، 2 عادل افراد آ کے کہیں کہ ہاں یہ آیت العظمہ آغا سید علی حسینی صاحب کا، یا 2 عادل آ کر کہیں یہ آیت العظمہ سید علی حسینی خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، تو جس مجتہد کی ہم تقلید کر رہے ہوں اگر 2 عادل آ کے بتائیں کہ یہ ان کا فتویٰ ہے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ تیسرا طریقہ مجتہد کے فتویٰ معلوم کرنے کا، ایک قابل اطمینان اور سچے انسان سے ہم سن لیں، 2 عادل سے نہیں سن رہے، اب ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جو سچا انسان ہے اور قابل اطمینان ہے، وہ آ کے بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ایسا فتویٰ ہے تو ہم فتویٰ مان لیں گے۔ نمبر 4، مجتہد کے رسالے عملیہ میں دیکھیں، سب سے آسان عزیزان محترم، اس زمانے میں سب سے آسان اور سب سے بہترین یہی ہے کہ تو ہم اگر کسی مجتہد کے کسی فتوے کو دیکھنا چاہیں تو توضیح المسائل کو دیکھیں، رسالہ عملیہ کو دیکھیں، کیونکہ ماشاءاللہ آج کے زمانے میں رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل ہر زبان میں پائی جاتی ہے، ہر زبان میں۔ آپ کسی بھی مجتہد کو دیکھیں، چاہے خامنائی صاحب ہوں، چاہے سیستانی صاحب ہوں، ان کی توضیح المسائل ہر زبان میں ہے، اردو، ہندی، انگلش، عربی، فارسی، جس میں بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ تو سب سے بہترین چیز ہے کہ مجتہد کا اگر فتویٰ معلوم کرنا ہو کسی بھی سلسلے میں تو آپ توضیح المسائل کو دیکھیں۔ اب آخر میں آئیے 2-4 گفتگو آپ کے سامنے۔ اگر مجتہد کا کسی مسئلے میں فتویٰ موجود نہ ہو، یعنی کوئی مجتہد عالم ہو اور اس کا کسی مسئلے میں فتویٰ نہ ہو، پوری ہم توضیح دیکھ لیں اور اس میں فتویٰ ہی موجود نہ ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ہم نے پوری توضیح المسائل اٹھائی اور اس میں کوئی ایسا فتویٰ ملے ہی نہیں، کیونکہ وہ معاملہ نیا رہا ہو، کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہو اور اس کے معاملے میں کوئی فتویٰ ملا ہی نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ جس مجتہد کے پاس اس مسئلے میں فتویٰ موجود ہو۔ یعنی کہ اگر مجتہد عالم کا کسی مسئلے میں فتویٰ موجود نہ ہو تو مقلد کسی دوسرے مجتہد کی طرف جو اس مسئلے میں صاحب فتویٰ ہے رجوع کر سکتا ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس مجتہد کی طرف رجوع کرے وہ دوسروں سے عالم ہو، یعنی کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ دوسروں سے عالم ہو۔ اب اس کے بعد دوسرا آپ کے سامنے مسئلہ پیش کروں کہ اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے، جیسے کہ کبھی سنتے ہیں نئی توضیح المسائل آ گئی، نئے فتوے آ گئے، تو اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پرانے والے پہ عمل کریں یا نئے والے پہ عمل کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ نئے فتوے کے مطابق عمل کرے اور گزشتہ فتوے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر نیا فتویٰ آ جائے کسی مسئلے میں تو ہمیں نئے فتوے پہ عمل کرنا واجب و ضروری ہے، پرانے فتوے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جن مسائل سے عام طور پر ایک مکلف کو سابقہ پڑتا رہتا ہے ان کا جاننا ہر مکلف پہ واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی دھیان رکھیں کہ جو مسائل صبح سے شام تک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بار بار سابقہ ہوتا ہے، بار بار اس سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان مسائل کا مکلف کو جاننا واجب و ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے کل ہوگی کہ مکلف کون ہے، مکلف کسے کہتے ہیں، اور مکلف کس سال میں مکلف بنتا ہے، لڑکے کس سال میں مکلف بنتے ہیں، لڑکیاں کس سال میں مکلف ہوتی ہیں، اور یہ عربی کے حساب سے ہونا چاہیے یا انگریزی کے حساب سے ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں۔ لیکن آج کا خلاصہ بیان کر دوں کہ مجتہد اور عالم کے پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، انسان خود اتنا پڑھا لکھا ہو کہ پہچان سکے۔ نمبر 2، 2 عادل علماء آ کر بتائیں اور ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ نمبر 3، کچھ افراد آ کر، کچھ جاننے والے، کچھ سمجھ رکھنے والے آ کر بتائیں کہ یہ مجتہد اور عالم ہے، اور ان کے کہنے سے ہمیں اطمینان ہو جائے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں وہ مجتہد اور عالم ہے جنہیں یہ بتا رہے ہیں۔ اور فتویٰ معلوم کرنے کا 4 طریقہ ہے۔ نمبر 1، خود مجتہد سے سن لیں۔ نمبر 2، 2 عادل علماء آ کر بتائیں، 2 عادل افراد آ کر بتائیں، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، اگر وہ عادل ہیں، صرف عادل، تو ان سے ہم سننے کے بعد ہم فتوے کو مان لیں گے۔ نمبر 3، ایک سچا انسان آ کر بتائے جو قابل اطمینان ہو تو ہم مان لیں گے۔ نمبر 4، خود ہم مجتہد کے رسالہ عملیہ میں یعنی توضیح المسائل میں دیکھیں، اور سب سے بہترین طریقہ توضیح المسائل میں دیکھنا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ مسئلے تھے کہ اگر مجتہد عالم کا کسی مسئلے میں فتویٰ موجود نہ ہو تو مقلد یعنی تقلید کرنے والا بندہ کسی دوسرے مجتہد کی طرف جو اس مسئلے میں صاحب فتویٰ ہے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ نئے فتوے پہ عمل کرے اور پرانے فتوے پہ عمل نہ کرے۔ اور آخری خلاصے کے طور پہ عرض کر دوں کہ جن مسائل سے عام طور پر مکلف کو صبح سے شام تک گزرنا پڑتا ہے ان کا جاننا ہر مکلف پہ واجب و ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔